احباب گرامی، اگر ہم اللہ رب العالمین کی صفات پر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا مظہر ہمیں کائنات میں ہر جگہ نظر آتا ہے، تو یہ آیت سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اور جس بات کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے اس کے تو سب ہی طلبگار ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو ایک اکیلا پیدا کیا، پھر ہم نے اس کا جوڑا بنا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس ایک جوڑے میں سے ہم نے کتنے ہی مرد اور کتنے ہی عورتیں نکالی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب تم سب اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے بڑا ہی قریب ہے۔ جتنا آسمان میرا بھائی ہم سے دور ہے نا، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہے۔ آسمان کی دوری کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ جب اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو لازم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کی صفات کے اوپر غور کریں۔ اس رب نے جب ہمیں یہ بات بتلا دی کہ تمہیں اللہ نے ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، اب دنیا کے اندر اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، ان کے رنگ میں، ان کی زبان میں، لہجوں میں، نسلوں میں، زبانوں میں اللہ رب العالمین نے کتنا اختلاف رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کی ضروریات کو سمجھتا بھی ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ وسائل بھی وہ عطا کر رہا ہے، جس کی جتنی جتنی ضرورت ہے وہ رب اس کو ضرورت سے بڑھ کر اس کو عطا کر رہا ہے۔ اس کے خزانوں میں ذرہ بھر بھی کمی نہیں ہو رہی۔ جب سے زمین و آسمان کو اس نے بنایا ہے وہ سب کو عطا کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم ناشکری کریں اور ہم کہیں کہ اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہاری جھولی میں ہر وہ چیز ڈالی جس کا تم نے جھولی پہ لا کر سوال کیا تھا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتوں میں جو بہت اہم نعمت ہے، بہت ہی اہم نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو۔ اور ہم پیچھے سورہ سبا کے اندر اس بات کا بڑا تسلی سے ذکر یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اے محمد، اگر اللہ ہم سے ناراض ہی ہے تو ہمارے 10 بیٹے کیوں ہیں، ہمارا مال اتنا زیادہ کیوں ہے؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس تو اولادیں ہی بڑی ہیں، ہمارے پاس تو مال ہی بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہارے نام لینے کے لیے تمہاری اولادیں پیدا کر دی۔ وگرنہ اللہ کسی کی اولاد پیدا نہ کرے، کسی کو اولاد عطا نہ کرے، وہ تو اس پریشانی میں مر جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا نام بھی کوئی لے گا یا نہیں لے گا، ہماری نسل بھی آگے چلے گی یا نہیں لگے گی، اور پھر دنیا ہر حرام طریقے اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ ہمارا نام لینے والا کوئی موجود ہو۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جعلکم خلائف فی الارض، جس نے تمہارے خلیفہ بنا دیے، تمہارے جانشین بنا دیے جو تمہارے بعد آئیں گے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے اختیار میں۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر دے اور چاہے تو آدم کو بن ماں باپ کے پیدا کر دے۔ اس کی شان، اس کی قدرتیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے اور جس کے گھر میں چاہتا ہے صرف بیٹیاں پیدا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی عطا کرتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کی قدرتیں ہیں، وہ جانتا ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین کے اندر ایسا مقام دیا کہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، تمہارے نام لینے والے ہیں۔ انسان کو اپنا نام بچانے کی بڑی قدر ہے، اس کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرا نام بچ جائے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر نام اللہ کا رہنا ہے۔
میں تو آج مٹ جاؤں گا، کل مٹ جاؤں گا، میرا نام و نشان باقی رہے یا نہ رہے، مجھے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ رہے نام اللہ کا، نام اللہ کا رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا نام میرا بھائی آگے رکھیں گے تو دین کا کام پھر ہو چکا، پھر دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی اپنے نام کی خاطر دین کا کام نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی گھس کر میرا بھائی آپ کو گالی دے یا بد دعا دے نا تو ہم اس کے ٹوٹے کر دیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر یہودیوں نے کہا تھا السلام علیکم، اے محمد تیرے اوپر موت آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا وعلیکم، تم پر بھی یاد ہے، مجھ پر بھی یاد ہے، تم پر بھی یاد ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی علیکم اللعنہ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہو۔ آپ نے کہا عائشہ اس طرح نہیں کرتے، جس نے جتنی زیادتی کی ہے اس کی زیادتی اتنی لوٹا دی تھی ہم نے، جتنا اس نے کہا تھا ہم نے اس کو جواب دے دیا، ہم کیوں اپنی زبان کو برا کریں۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، یہ اللہ ہے کہ جس نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ عطا کیے ہیں۔ ایک تو ہوا اس کا یہ معنی، دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ تم سے پہلے کتنی نسلیں زمین کے اوپر تھیں، کتنے لوگ تھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، سورۃ القصص میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جن کے لوگ ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، باطرت معیشتها، جو اپنی معیشت پر اور اپنے مال و دولت پر، اپنی اولاد پر بڑے نازاں تھے، بڑے شاداں اور فرحاں تھے، بڑی ان کو جو ہے وہ بڑا مزہ تھا ان کا کہ جی ہماری اولاد بڑی، ہمارا مال بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ انہی کے گھر میں ہے جہاں تم رہ رہے ہو، وہ یہاں پر ہمیشہ نہیں رہ کے گئے۔ میرا بھائی ہم اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیں تو کئی گھر ایسے ہوتے ہیں 50-50 سال ہو گئے گھر بنے ہوئے، اور وہاں پر 2-2 3-3 نسلیں جو ہیں وہ آباد ہو گئی ہوتی ہیں، گھر وہی رہتے ہیں، مکین بدل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان مکینوں کا نام لینے والا کئی لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ چاہے تو کسی کو بھی کچھ نہ دے، اللہ چاہے تو اولاد نہ دے، جتنا مرضی آپ جکڑ بندیاں کھلوا لیں، جتنے مرضی ٹونے ٹوٹ کے کر لیں، جتنے مرضی میڈیکل علاج کروا لیں، جب تک رب نے نہیں چاہنا کوئی پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ جو اولاد ہونی ہے وہ ہو کر ہی رہنی ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اور جس نے نہیں ہونا آپ اس کو لا نہیں سکتے۔ جب اس بات کا بندے کو علم ہے کہ اللہ رب العالمین نسلوں کو ختم کر کے اگلی نسلیں لانے پر قادر ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہی اللہ قادر مطلق ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، اب اس کے بعد بھی کوئی اللہ کی ناشکری کرے تو اس کا کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، اولاد اللہ رب العالمین نے عطا کی، یہ غلام فرید ہے، یہ پیراں دتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح کے کفریہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، شرکیہ نام رکھ دیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو فرما رہے ہیں فمن کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جوڑا اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، فلما آتاہما صالحا جعلا لہ فیما شرکاء، اللہ فرماتے ہیں جب ہم ان کو اولاد عطا کر دیتے ہیں اس کا نام دوسروں کے نام پر رکھ دیتے ہیں، اس کا نام کسی اور کے نام لگا دیتے ہیں۔ فمن کفر فعلیہ کفر، جو اس طرح کا کفر کرے گا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، یہ کافروں کا کفر اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہی کرتا ہے۔ کافروں کا کفر، کافروں کی ناشکری، کافروں کی بغاوت، ان کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں اضافہ ہی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو موت نہیں دی ہوئی، اللہ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں نازل کیا ہوا، جیسے کافر آج بھی کہتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب آئے گی قیامت؟ قیامت کب آنی ہے؟ کوئی قیامت نہیں آنی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو کہنے دو جو بھی کرتے ہیں، ان کے جو کفر ہیں یہ اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہی کر رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب تو آتا نہیں ہے، یہ تو ہوتا نہیں ہے، ضروری ہے میرا بھائی کہ اللہ کا عذاب ہی ہے؟ کیا یہ تھوڑا اللہ کا عذاب ہے کہ انسان کو جو ہے ذکر کی توفیق نہ ملے؟ یہ تھوڑا اللہ کا عذاب ہے کہ اس کے دل سے جو ہے وہ نماز کی محبت چھین لی جائے، اس کے زبان سے اللہ کا ذکر ختم کر دیا جائے، اس کی نمازیں قضا ہونے لگ جائیں؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ناراضگی میں اضافہ کر رہا ہے۔
ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے ہمیں زمانے کی۔ اور میرا بھائی یہ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، یہاں پر جو والعصر ہے، جو قسم اٹھائی ہے اللہ نے 30ویں پارے میں، اس ایک قسم کے تقریباً 10 معنی ہیں۔ اس لفظ عصر کے تقریباً 10 معنی ہیں۔ اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ فرماتے ہیں والعصر، ہمیں عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان ہی گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی انسان فائدے کے اندر ہے ہی نہیں ہے، سارے گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لے آئیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں، محمد الرسول اللہ کے راستے پہ چل پڑیں، صبر کریں اور حق کی تلقین کرتے رہیں، ایسے لوگوں کی کامیابی یہ ہوگی کہ آنکھیں بند ہوں گی اور جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو میرا بھائی الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، وجنت للکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ جتنی موجیں کرنی ہے بندہ یہاں پر کر لے، آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے، ایک نہ ایک دن تو اللہ کے حضور جانا ہی ہے۔ میں نے اکثر آپ کو وہ قول سنایا ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ نے ابن آدم کے اوپر 2 قیدیں لکھ دی ہیں اور اس کو اختیار دے دیا کون سی قید اختیار کرے گا، کس قید کو جو ہے وہ جھیلنا پسند کرے گا۔ ایک قید ہے دنیا کی قید، یہاں پر قید اگر جھیل لی، اللہ کی مرضی کے مطابق یہاں اپنی زندگی گزار لی، پابندیاں اللہ کی قبول کر لی، تو اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کو ایسی آزادی دی جائے گی کہ کبھی نہ ختم ہونے والا سکون اس کو دیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر یہ بندہ دنیا کے اندر مزے کر لیتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار لیتا ہے، تو پھر آخرت کی قید ہے، اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو ایسی قید کے اندر داخل کیا جائے گا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اب انسان کا اپنا اختیار، اب کس قید کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس معاملے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔